بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سبھی ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ ہر چیز کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے سوائے انسان کے، رشتوں اور جذبوں کے، مگر آج مجھے اس بات کے اعتراف میں کوئی تعامل نہیں کہ چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان اور رشتوں کی بھی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ بچپن میں ہمارے نزدیک والدین سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا، پھر شادی ہوئی تو شریک حیات سے زیادہ کچھ اہم نہیں، اور جب والدین کے عہدے پر فائز ہوئے تو لگا اولاد سے زیادہ تو کچھ بھی اہم اور لازمی نہیں ہو سکتا۔ دوست ہوں تو لگتا ہے کسی دوسرے کی گنجائش نہیں، مگر کب کوئی تیسرا بیچ میں آ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، پھر وہ تیسرا نہ صرف شامل ہو جاتا ہے بلکہ اہم بھی ہو جاتا ہے۔ محبت کرتے ہیں کسی سے تو کسی اور کا وجود بیچ میں برداشت نہیں کر سکتے، مگر کب کوئی دوسرا بیچ میں آ کے اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ پہلا کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ شاید اسی کو کائنات کا اصول کہتے ہیں، ہر کسی کی جگہ بدلتی رہتی ہے، یہ ازل سے ہوتا آ رہا ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔ اگر کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک جاتی ہے تو کسی دوسرے کے آنے سے پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ نہ تو کبھی وقت رکا ہے اور نہ زندگی، چلتے رہنا، آگے بڑھنا، یہی قدرت کا قانون ہے۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 32 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاع کاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اس کی تفسیر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور یہ محض کھیل اور تماشے کے طور پر بنائی گئی ہے۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کی مقابلہ میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل اور تفریح میں دل بہلائے اور پھر اصل سنجیدہ کاروبار کی طرف واپس ہو جائے۔ نیز اسے کھیل اور تماشے سے تشبیہ اس لیے بھی دی گئی ہے کہ یہاں حقیقت کے مخفی ہونے کی وجہ سے بے بصیرت اور ظاہر پرست انسانوں کے لیے غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے کے بہت سے اسباب موجود ہیں، اور ان غلط فہمیوں میں پھنس کر لوگ حقیقت نفس الامری کے خلاف ایسے عجیب طرز عمل اختیار کرتے ہیں جن کی بدولت ان کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا بن کر رہ جاتی ہے۔ مثلاً جو شخص یہاں بادشاہ بن کر بیٹھتا ہے، اس کی حیثیت حقیقت میں تھیٹر کے اس مصنوعی بادشاہ سے مختلف نہیں ہوتی جو تاج پہن کر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس طرح حکم چلاتا ہے گویا کہ وہ واقعی بادشاہ ہے، حالانکہ حقیقی بادشاہی کی اس کو ہوا تک نہیں لگی ہوتی۔ ڈائریکٹر کے ایک اشارے پر وہ معزول ہو جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے اور اس کے قتل تک کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تماشے اس دنیا میں ہر طرف ہو رہے ہیں۔ کہیں کسی ولی یا دیوی کے دربار سے حاجت رویاں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہاں حاجت روائی کی طاقت کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ کہیں کوئی غیب دانی کے کمالات کا مظاہرہ کر رہا ہے، حالانکہ غیب کے علم کا وہاں شائبہ تک نہیں۔ کہیں کوئی لوگوں کا رازق بنا ہوا ہے، حالانکہ بیچارہ خود اپنے رزق کے لیے کسی اور کا محتاج ہے۔ کہیں کوئی اپنے آپ کو عزت اور ذلت دینے والا، نفع اور نقصان پہنچانے والا سمجھے بیٹھا ہے اور یوں اپنی کبریائی کے ڈنکے بجا رہا ہے، گویا کہ وہی گرد و پیش کی ساری مخلوق کا خدا ہے، حالانکہ بندگی کی ذلت کا داغ اس کی پیشانی پر لگا ہوا ہے اور قسمت کا ایک ذرا سا جھٹکا اسے کبریائی کے مقام سے گرا کر انہی لوگوں کے قدموں میں پامال کرا سکتا ہے جن پر وہ کل تک خدائی کر رہا تھا۔ یہ سب کھیل جو دنیا کے چند روزہ زندگی میں کھیلے جا رہے ہیں، موت کی ساتھ آتے ہی یک لخت ختم ہو جائیں گے، اور اس سرحد سے پار ہوتے ہی انسان اس عالم میں پہنچ جائے گا جہاں سب کچھ عین مطابق حقیقت ہوگا، اور جہاں دنیاوی زندگی کی ساری غلط فہمیوں کے چھلکے اتار کر ہر انسان کو دکھا دیا جائے گا کہ وہ صداقت کا کتنا جوہر اپنے ساتھ لایا ہے، جو میزان حق میں کسی وزن اور کسی قدر و قیمت کا حامل ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 33۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کو انکار کر رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، واقعہ یہ ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی آیات سنانی شروع نہ کی تھی، آپ کی قوم کے سب لوگ آپ کو امین اور صادق سمجھتے تھے اور آپ کی راست بازی پر کامل اعتماد رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ کو جھٹلایا اس وقت جب آپ نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا شروع کیا
اور اس دوسرے دور میں بھی ان کے اندر کوئی شخص ایسا نہ تھا جو شخصی حیثیت سے آپ کو جھوٹا قرار دینے کی جرات کر سکتا ہے۔ آپ کے کسی سخت سے سخت مخالف نے بھی کبھی آپ پر یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ دنیا کے کسی معاملہ میں بھی کبھی جھوٹ بولنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے جتنی آپ کی تکذیب کی وہ محض نبی ہونے کی حیثیت سے کی۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، "انا لا نکذبوک ولیکن نکذب ما جئت بہ"، ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر اخنس بن شریک نے تخلیہ میں ابو جہل سے پوچھا کہ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں ہے، سچ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچا آدمی ہے، عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر جب لواء اور سقایت اور حجابت اور نبوت سب کچھ بنی قصی ہی کے حصے میں آ جائے تو بتاؤ باقی سارے قریش کے پاس کیا رہ گیا؟ اسی بنا پر یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ تکذیب دراصل تمہاری نہیں بلکہ ہماری کی جا رہی ہے، اور جب ہم تحمل اور بردباری کے ساتھ اسے برداشت کیے جا رہے ہیں اور ڈھیل پر ڈھیل دیے جاتے ہیں تو تم کیوں مضطرب ہوتے ہو؟ آیت نمبر 34، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اللہ نے حق اور باطل کی کشمکش کے لیے جو قانون بنا دیا ہے اسے تبدیل کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ حق پرستوں کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ ایک طویل مدت آزمائشوں کی بھٹی میں تپائے جائیں، اپنے صبر کا، اپنی راست بازی کا، اپنے اصرار اور اپنی فداکاری کا، اپنے ایمان کی پختگی اور اپنے توکل اللہ کا امتحان دیں، مصائب اور مشکلات کے دور سے گزر کر اپنے اندر وہ صفات پرورش کریں جو صرف اسی دشوار گزار گھاٹی میں پرورش پا سکتی ہیں، اور ابتداً خالص اخلاق فاضلہ و سیرت صالحہ کے ہتھیاروں سے جاہلیت پر فتح حاصل کر کے دکھائیں۔ اس طرح جب وہ اپنا اصلح ہونا ثابت کر دیں گے تب اللہ کی نصرت ٹھیک اپنے وقت پر ان کی دستگیری کے لیے آ پہنچے گی، وقت سے پہلے وہ کسی کے لائے نہیں آ سکتی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 35 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔